امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے بڑے معروف اور بڑے امام ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر. کہا اس کے بعد؟ کہا حضرت عمر. کہا اس کے بعد؟ کہا حضرت عثمان. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے امام احمد ابن حنبل، آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا. تو جواب میں کہا تم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ علی کہاں اور صحابہ کہاں؟ تم نے صحابہ کا پوچھا، میں نے اپنا نقطہ نظر تمہیں بتا دیا. علی صحابی نہیں ہے، علی اہل البیت کا سرخیل ہے. اور اہل البیت وہ ہیں لا یقاس بہم احد. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا موازنہ اہل البیت سے کوئی کر سکے. امام احمد ابن حنبل کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے آپ غور کریں گے اہل البیت کچھ اور ہیں، باقی تمام امت کچھ اور ہے. لہذا اہل البیت کو باقی لوگوں کی طرح سے ان معیارات کے ذریعے سے پرکھا نہیں جا سکتا. اہل البیت کی خلقت ہی اللہ کے ایک ایسے ارادے سے ہوئی ہے جس میں ان کی تطہیر کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. قرآن پڑھیے، انما یریدکم اللہ. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے. کیا ارادہ کیا ہے؟ کہ آپ اہل البیت کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کر کے طیب و طاہر خلق کرے. لہذا ان کی خلقت باقیوں سے بالکل الگ ہے، طیب و طاہر. ان کا کیا مقابلہ ہے باقی ان لوگوں سے جن کی زندگی کے کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 30، کسی کے 20 سال بدھو کی پرستش اور شراب خوری میں گزرے. دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. اسلام نے آ کے ان کو پاک کیا ہے.